السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ فائق حیات، اور ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فائق اینڈ فائنانس۔ آج ہم ٹیوزڈے میں ہم ورکنگ کر رہے ہیں۔ آج کا دن ہے ٹیوزڈے اور ڈیٹ ہے 25 جون۔ اور فرسٹ آف آل وی ول ٹاک اباؤٹ دا ڈالر موومنٹ۔ As you all guys know that last day I have recorded my video on YouTube, that is also present there. You can see that in which I have mentioned that as dollar starts moving downward, or if it breaks above 105.88 resistance line, which you can see guys, if I may, yes, this is fine. So you can see guys, last day I told you all that if dollar tries to break 105.88 resistance line, it can go further till 106.10 and 16 and so on. But if it holds below, اگر یہ 105.88 کے نیچے بلو یعنی کہ نیچے ہولڈ کرتا ہے، اور یہ کینڈل یہ جو ریزسٹنس لائن ہے یہ اس کو ریجیکٹ کرتی ہے، اور اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ 30 منٹ کی ایک کینڈل ہے، تو 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، پھر 3 گھنٹے، پھر 4 گھنٹے، پھر 5 6 7 8 9 10، پچھلے 10 گھنٹوں سے اس نے کل صبح 11 بجے ویڈیو بنائی تھی، اس سے پہلے 10 گھنٹے جو تھے اس میں 105.88 نے اس مارکیٹ کو ڈالر کو ریجیکٹ کیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ نیچے آنے لگ گیا، تو 105.75 کو بریک کیا، پھر 105.70 کو بریک کیا، پھر 105.59 کو اس نے بریک کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 105.55 والی لائن کو بریک کر کے 105.41 والی لائن نے کل کے دن میں یہ جو گرین کینڈل ہے یہاں پر اس نے ہولڈ کیا اس کو۔ جب یہ 105.88 سے 105.41 تک آ رہا تھا تو اسی وقت گولڈ کی کیا پرفارمنس تھی، ہم اس کو بھی 30 منٹ کے گراف میں لے جاتے ہیں۔ گولڈ کی اس وقت کی جو پرفارمنس تھی وہ یہ تھی کہ گولڈ جو ہے 2322 سے اٹھ کر 2333 تک آیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس کو پیرالل یوں ذرا دیکھ لیں، یورو کو ابھی ہم نہیں دیکھتے، ابھی ہم گولڈ کو اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو 2322 سے 2333 تک کا سفر اس نے طے کیا کل کی موومنٹ میں، ٹھیک ہے۔ جیسے ڈالر اوپر سے نیچے آیا، ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں 105.88 سے 105.41 پہ آیا، اور گولڈ کو یہاں سے 2322 سے 2333 تک اس نے بھیجا۔ میں نے کل بتایا تھا کہ 2333 جو ہے یا 34 یہ ایک اسٹرانگ ریزسٹنس پرائس ہے، اسٹرانگ ریزسٹنس پرائس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ہم نے 30 منٹ کا گراف لگایا ہوا ہے، تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، پھر 11 12 13، 13 گھنٹے ہو گئے نا، تو ہم 13 کینڈلز ہو گئیں، تو 5 گھنٹے اور 6 گھنٹے اور 6.5 گھنٹے، 6.5 گھنٹے مارکیٹ نے 14 دفعہ اٹیمپٹ کیا ہے 2333 کو بریک کر کے اوپر کلوزنگ دینے کا، لیکن وہ نہیں کر سکی، ٹھیک ہے۔ تو وہ مارکیٹ تھوڑا سا نیچے آئی، جتنا کل 105.88 سے 105.41 40 پوائنٹ ڈالر نیچے آیا، اتنا گولڈ اوپر کل نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں منوپلی، پولیٹیکل گیم اس کو بولا جاتا ہے، کیونکہ کل کوئی خاص نیوزز نہیں تھیں، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ کا مکس ریئیکشن تھا، جیسے کہ تھرسڈے اور فرائیڈے والی جو ابھی لاسٹ تھرسڈے گزرا ہے، تھرسڈے اور فرائیڈے والی نیوزز نے ملا کر فرائیڈے کو ریئیکشن دیا۔ اسی طریقے سے کل کوئی خاص نیوزز نہیں تھیں، مارکیٹ آج ریئیکشن دے سکتی ہے۔ آج جاپان کی بہت زیادہ نیوزز تھیں،
وہ گزر چکی ہیں. پھر ابھی امریکہ کے فیڈ کے ممبر کی ایک سپیچ ہے ہمارے پاس، ہم اس کو آبزرو کریں گے. اور اس کے علاوہ کس کی سپیچ ہے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. فیڈز کوک اینڈ بومن دونوں دو پرسنز ہیں جو فیڈ کے ممبر ہیں، انہوں نے سپیچ کرنی ہے اباؤٹ کٹنگ انٹرسٹ ریٹس اور انٹرسٹ ریٹ ہائکس. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں انہوں نے ڈسکشن کرنی ہے. تو مارکیٹ اپنی موومنٹس دیں گی. مارکیٹ میں کل جو ٹریڈ ہوئی ہے پوری دنیا میں، اگر گولڈ کی بات کریں، ڈالر کی اگینسٹ جتنے پیئرز ہیں ان کی بات کریں، اس میں جو ٹریڈ ہوئی ہے مارکیٹ اس میں ریئیکشن اپنا پٹ کرے گی. تو دوستو آج ہم یہ بات کرتے ہیں فرسٹ آف آل کہ ڈالر کیا کرے گا. ڈالر کا یہ جو 30 منٹ کا، پہلے میں اس کا ڈیلی کا گراف آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. ڈیلی کا گراف اگر میں دیکھوں نا، تو ڈیلی کے گراف میں ڈالر کو ابھی جو ہولڈ کروا رہی ہے میری سپورٹ لائن 105.41 کی کروا رہی ہے، اور اس کے بعد میجر سپورٹ لائن ہے 105.25 کی. ٹھیک ہے، اور ڈیلی کے گراف میں ڈالر مجھے لگتا ہے کہ یہ ریورس ہوگا، یعنی اوپر جائے گا. تو اس کے اگینسٹ بٹ کوائن ہے، پاؤنڈ ہے، یورو ہے، آسٹریلین ڈالر ہے، گولڈ ہے، سلور ہے، یہ سب چیزیں نیچے آنی چاہیے، سب سمبلز. تو 105.25 سے اگر ڈالر نے ریجیکشن لی تو یہ ایک اوپر کی طرف ریورسل موو دے سکتا ہے، اور اس کے اگینسٹ سارے جو پیئرز ہیں، گولڈ، پاؤنڈ، یورو، جاپنیز ین، سوری کینیڈین ڈالر، آسٹریلین ڈالر، اس کے علاوہ جتنے بھی سمبلز ہیں وہ سارے کریش کر سکتے ہیں. اب ہم نے ڈالر کا لے لیا، اسٹرکچر دیکھ لیا ہم نے. اور اس کے علاوہ اگر ڈالر جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ، جیسے کہ 4 بجے سپیچ آنی ہے کوک اور بومن کی، وہ اس میں کیا باتیں بولتے ہیں. شام کو کنزیومر کس کا ڈیٹا ہے، سی بی کنزیومر کانفیڈنس کا ڈیٹا ہے پاکستانی ٹائم 7 بجے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ 6 بجے ایس این پیز کی نیوزز ہیں کافی ساری، ایک نہیں ہے، 5-7 نیوزز ہیں. ٹھیک ہے، اور جب مارکیٹ امریکہ کی اوپن ہونی ہے 5:30 بجے، شکاگو فیڈ نیشنل ایکٹیویٹی اس کی نیوز ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مطلب رات 10 بجے تک، 5:30 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک کنٹینیوس کوئی نہ کوئی نیوز آتی رہنی ہے. ان ساری نیوزز نے اپنا اپنا ریئیکشن دینا ہے، اور وہ ریئیکشن آپ دیکھیں گے. اب اس مارکیٹ میں ہم پیسے کیسے کماتے ہیں، اس سے بچتے کیسے ہیں. ڈالر موسٹلی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ڈالر اب 105.88 بریک نہیں کرتا، تب تک یہ جو 105.88 ہے نا، یہ یہاں سے دوبارہ اٹھ کے چلا جائے اور اس کو بریک کر دے، تب تک آہستہ آہستہ اس پہ سیلنگ پریشر رہے گا ڈالر پہ. ٹھیک ہے، اور اگر ڈالر یہاں سے اٹھ کے دوبارہ 105.88 کے پاس گیا تو آپ کا جو گولڈ ہے نا، وہ 2270 2276 2276 2276. ٹھیک ہے، میں ڈیلی کا گراف دکھا دیتا ہوں. تو ڈالر گولڈ جو ہے نا وہ وہاں تک پرفارم کر سکتا ہے، یعنی کہ یہ جو 2276 کی میری سپورٹ لگی ہوئی ہے نا، یہ یہاں تک نیچے جھٹکا لے سکتا ہے. یہ آج لے، یہ کل لے، یہ پرسوں لے، یہ دنیا کے کسی جن کو بھی نہیں پتا، کسی بلا کو بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے، کسی جادوگر کو بھی نہیں پتا. یہ ایک بیسٹ انالیسس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس انالیسس کو سمجھ کے پھر اس کے اکارڈنگلی پیشنس کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہوتی ہے. یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں آپ اپنے کروڑوں اربوں روپے ڈبا سکتے ہیں صرف ایک غلطی کی وجہ سے. اور اگر آپ تمام رولز فالو کر لیں اور اپنے اندر صبر پیدا کر لیں، لالچ ختم کر دیں، تو آپ چند لاکھ روپے سے بھی لاکھوں روپے کما سکتے ہیں. یو کین ارن منی from minimum dollars to maximum and thousands of dollars if you follow the rules and have a firm grip on your mistakes, on your greediness.
then only you can survive in this business. Otherwise you have no place in this business. And if you say no, I can't change myself, I can't be a patient person, I can't follow the rules, I can't make a firm grip on my mistakes, I can't control myself, then please do a job for someone. Then don't do any kind of business, any. This is my precious advice. Then you don't have to do any kind of business. Then you are a knocker. ठीक है? Then just go and do your job for someone, because you are a darpok and nikamma person, and you don't want to correct yourself. So let's again talk about the goal. As you all know, कल जो मैंने 2333.31 की एक रेजिस्टेंस लाइन लगाई थी, गोल्ड ने उसको 14 मरतबा 14 टाइम्स, अगर मैं 30 मिनट के ग्राफ में देखूं तो ब्रेक करने की कोशिश की. छोटे से छोटे किसी भी ग्राफ में करेंगे, कैंडल्स बढ़ जाएंगी, उतनी दफा अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगी. आज होगा क्या? अगर दोपहर 1 बजे, अब से 11:12 हुए हैं, अब से 3 घंटे बाद मार्केट में जब थोड़ा हलचल शुरू होगा, वॉल्यूम शुरू होगा, तब उसके बाद न्यूज़ेस शुरू होंगी. अगर डॉलर नीचे जाना शुरू कर दिया तो गोल्ड को ऊपर वापस धकेलेगा और वो 33 को ब्रेक करने की कोशिश करेगा. जब 33 को ब्रेक करने की आज के दिन में कोशिश करेगा, मैं आपको लाइव यूट्यूब वीडियो में ऑन रिकॉर्ड ये लफ्ज बोल रहा हूं. आई एम सेइंग दीज वर्ड्स दैट टुडे 2333 विल 100% ब्रेक. आज ब्रेक होगा. आज दुनिया की कोई ताकत ब्रेक इसको रोक नहीं सकती. अगर 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 आई एम सेड 3 times दैट यू कैन हियर मी वेरी लाउड एंड क्लियर. अगर डॉलर नीचे गिरना शुरू हो गया 105.25 से नीचे, ये जो 105.25 है ना, इससे नीचे गिरना शुरू हो गया, तो गोल्ड 23-33 को तोड़ के ऊपर यहां पर रुकेगा और वो 38 को भी तोड़ने की कोशिश करेगा और तोड़ भी सकता है. मार्केट को ऊपर जाने के लिए 4 घंटे का ये जो ग्राफ है ना, इसमें गोल्ड साहब अगर 33 से ऊपर खड़े हो गए, स्टे कर गए, 4 घंटे का ग्राफ लगाइएगा. जब 33 से ऊपर हो तो जो फ्रेश कैंडल है वो यहां खाली जगह में बन गई, तो वो 38 को इजीली तोड़ने की कोशिश करेगा और अगला रास्ता होगा उसका 42 और 46. ठीक है, 42 तो वो नहीं होगा, 46 एक स्ट्रॉन्ग प्राइस होगी. ठीक हो गया. उसके बाद 57, 58, 59 वो होगा. अगर गोल्ड ने, अब ये जो अगर मगर की बात चल रही है ना, ये इसलिए चल रही है कि हमें ये नहीं पता कि न्यूज क्या आनी है, हमें ये नहीं पता गोरा कैसी पॉलिटिक्स चलता है, हमें ये नहीं पता जो गोरा है वो क्या खेल खेलता है, पूरी दुनिया में किस वक्त किस सिंबल में कितना पैसा डर रहा है वो हमें नहीं पता. इसलिए हम एनालिसिस करते हुए, जजमेंट करते हुए अगर और मगर में जाते हैं. ठीक है, इफ एंड बट्स में जाते हैं. अभी यहां पर हम एक बात पे करते हैं, मुझसे काफी लोग क्वेश्चन करते हैं, फाइक तुम क्या करोगे? मैं 2306 पे गोल्ड को बाय करूंगा, चंद पॉइंट्स लूंगा, निकल जाऊंगा. मैं 2296 वाली, ये देखो 2296 की जो मेरी सपोर्ट है, जब गोल्ड यहां पे आएगा पहले 2306 पे बाय करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अपनी आंखें खोलूंगा अच्छी तरह से और देखूंगा RSI 15 पे है, वो न्यूज टाइम है या नहीं है, उस वक्त कोई न्यूज आनी है या आ चुकी है, ये देखूंगा. फिर मैं देखूंगा कि RSI 15 पे है जब 2306 पे गोल्ड है. ये 3 चीजें अगर मैच कर गई तो मैं बाय करूंगा, वरना नहीं करूंगा. मैं लालची नहीं हूं, मैं पेशेंस रखता हूं, इंतहा का पेशेंस रखता हूं. 2296 पे अगर गोल्ड जाएगा तो मैं तब भी यही ऑब्जर्व करूंगा कि न्यूज तो नहीं है, टाइम कितना हुआ है, RSI क्या कह रही है, फिर मैं उस पर बाय करूंगा.
اور اگر میں نے ہولڈ کرنا ہے تو میں جاؤں گا نیچے 2276 والی جو میری سپورٹ لائن ہے، یہاں پر میں بائی کروں گا اور میں $150 کا سٹاپ لگاؤں گا. 5 مائکرو لاٹس بائی کروں گا 2276 پہ اور سٹاپ لاس لگاؤں گا 2245 کا. مجھے $150 کا لاس ہوگا، ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ $1241 پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، $1241 پڑے ہوئے ہیں اور 1241 میں سے 150 چلے گئے تو میرے پاس $1100 باقی رہ جائیں گے یا $1090 باقی رہ جائیں گے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم وہاں پر کیا کریں گے، اس کو ہولڈ کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ میں 2300 سے اوپر جب گولڈ آ جائے تو میں بریک ایون 2280-82 کا سٹاپ لگا دوں گا اور اسے کم از کم 2 ہفتے میں دیکھوں گا اور میں ریلی کیچ کرنے کی ہمت کروں گا، کوشش کروں گا. یہ ہے طریقہ بزنس کرنے کا. یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ فار ایگزامپل اب یہ جو خالی ایریا، یہ والا خالی ایریا میری نیچے لائن ہے 2322، دوسری ہے 2328. 2322 پہ آپ دیکھیں کہ ابھی صبح جو ہے مارکیٹ نے جب 2328 کو یہ بریک کیا ہے، یہ دیکھیں جب نیچے سے بریک کیا ہے تو مارکیٹ آئی ہے 2322 پہ بائی بنتی تھی. میں یہاں پر بائی کرتا اور دیکھو دوبارہ 28 پہ گئی، 6 پوائنٹ اوپر، بلکہ 29 پہ گئی، میں پروفٹ لے لیتا اس میں سے. بے شک میں 29 تک نہ ہولڈ کرتا لیکن 2-3 پوائنٹ لے کے تو میں پروفٹ لے سکتا تھا نا. آر ایس آئی بھی نیچے کتنے پہ تھی؟ 20 پہ تھی، نیئر ٹو 15 تھی. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ مارکیٹ کا جو ٹائم ہے وہ 10:15 ہوئے ہیں پاکستانی ٹائم مارننگ. اس وقت اتنی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، وولیٹیلٹی نہیں ہوتی، نیوز نہیں ہوتی، میں بائی کا رسک لے سکتا تھا. اگر میں اور پیچھے چلا جاؤں تو صبح 8 بجے بھی 23-22 کے پاس مارکیٹ آئی اور پھر 28 لگایا. میں یہاں پر بھی بائی کر کے پیسے کما سکتا تھا. تب آر ایس آئی جو ہے وہ 13 پہ تھی. آر ایس آئی مجھے کہہ رہی تھی بائی کر لے، میری بائی 2322 والی سپورٹ لائن کہہ رہی تھی بائی کر لے. میں بائی کرتا، چاہے اسٹینڈرڈ کا لاٹ کروں، مائکرو کروں، منی کروں، مجھے 100% پیسہ ملنا تھا زیرو رسک آف لاس کے ساتھ اور میں پروفٹ لے کر نکل جاتا. پھر 22 کو ٹچ کیا، پھر مارکیٹ 29 تک گئی ہے 7 پوائنٹ اوپر. اب پھر مارکیٹ نیچے آئی ہے 22 کے پاس 23 سے واپس مڑ رہی ہے 24.5 پہ آ گئی ہے. میں کروں گا 22 پہ بائی یا 28 پہ سیل کا چانس لوں گا. ٹھیک ہے، اور آپ کیا کرتے ہو اس بیچ کے اندر آپ ٹریڈ کرتے ہو. آپ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ نیوز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، دن کون سا چل رہا ہے، آر ایس آئی کیا کہہ رہی ہے، فائنینشیل نیوزز کیا کہہ رہی ہیں. بس چھلانگ مار دیتے ہو کیونکہ لالچی ہو، بے صبرے ہو، پیشنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ پریشان ہوتے ہو، مار کھاتے ہو. پھر یہ جو ایک غلط انٹری ہوتی ہے یہ آپ کو ملٹیپل غلط انٹریز کرواتی چلی جاتی ہے کیونکہ آپ کو ایک بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. آپ لاس میں پوزیشن نہیں کاٹتے اور اگر ایک دفعہ کاٹ دیتے ہو مارکیٹ وہاں سے واپس آ جاتی ہے، اگلی دفعہ اپنے آپ کو ہی کہتے ہو دیکھا اگر تو نے نہ کاٹی ہوتی تو تجھے فائدہ ہو جاتا. لیکن یہ آپ کا اندر کا شیطان بول رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ان سوچوں سے آزادی حاصل کرنی پڑتی ہے. اوکے، تو گولڈ کی بات ہم کر رہے تھے، اس کو واپس لے جاتے ہیں بڑے ٹائم فریم کے اندر. 5 منٹ میں آ جاؤ بھائی جان. بڑے ٹائم فریم کے اندر مائی بردر مائی لوز، ڈالر صاحب اگر 105 53 59 یا اوپر جانا شروع کر دیتا ہے اور اوپر جا کے رکتا ہے تو وہ گولڈ کو اور یورو کو اور پاؤنڈ کو نیچے کریش کروائے گا. 23-22 اب جیسے ہی ٹوٹے گا تو مارکیٹ 23-16 پہ جائے گی، پھر 23-06 پہ جائے گی. فائک جو اس وقت آپ سے بات کر رہا ہے وہ 23-06 سے پہلے بائی نہیں کرے گا، 23-42 سے پہلے سیل کا چانس نہیں لے گا. بیچ میں آج کوئی پنگا نہیں لوں گا کیونکہ میں نے اپنے آپ کو نہیں پھنسانا، کیونکہ مجھے عقل ہے، مجھے سمجھ ہے کہ آج نیوزز بہت ساری ہیں. منڈے کو مارکیٹ 12 پوائنٹ کے اندر پھنسی رہی ہے گولڈ کی، تو آج وہ اچانک جھٹکے سے ری ایکشن دے گی اور میں پھنس سکتا ہوں، تو میں صبر کروں گا، میں لالچی نہیں ہوں. ٹھیک ہو گیا، یہ ہم نے وائڈر پکچر میں سمجھ لیا.
لانگ ٹرم میں گولڈ میں بائر ہوں. آج 23-25 پہ ہے, میں 23-25 پہ بائی نہیں کروں گا, میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. جس کے اکاؤنٹ میں 20,000 30,000 40,000 ڈالر ہے, وہ 23-25 پہ ابھی یہاں سے بھی بائی کر لے. 2306 2302 وہاں جائے, وہاں پر تھوڑی سی بائی کرے, پھر 2285 پہ جائے تو وہاں پہ بائی کرے, 2276 پہ جائے تو وہاں پہ بائی کرے. یا پھر آپ کٹھا ہی صبر کر لو, لالچ اندر سے نکال دو کہ تو صبر پیدا ہو جائے گا کہ مارکیٹ اگر گر گئی تو وہاں سے کر لیں گے, نہیں گری تو نہیں کریں گے. یار کیا ٹینشن ہے, پاکٹ سے کچھ جا تو نہیں رہا نا اللہ کے بندو. ٹھیک ہے, آپ لوگ پاکٹ سے دینے کے بعد رونا پٹنا اور اپنا سانس پھولاتے ہو, بی پی اوپر نیچے کرتے ہو, ہم مر گئے, ہم پھنس گئے, ہمیں نکالو, ہم کیا کریں, ہم کیسے بچیں گے. تب وہ سچویشن ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے فیصلہ نہیں لیا جا سکتا, کیونکہ تب آپ لاس لینے کے لیے ریڈی نہیں ہوتے. پرابلم یہ, اپنی غلطیوں سے تو آپ 10-15-20,000 ڈالر کروڑوں روپیہ نقصان کر دیتے ہو, لیکن جب کوئی ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہو تب کہتے ہو بھائی 8 نے بھی نہیں خرچ کرنے ہم نے, بس تو نا ایسے بتا کہ 1 روپیہ بھی اب جیب سے نہ جائے اور سب کچھ مل جائے ہمیں. کیوں بھائی, یہ مارکیٹ اس ایکسپرٹ کے فادر نے کریٹ کی ہے یا وہ اون کرتا ہے, وہ مالک ہے اس چیز کا. اپنی مرضی, اپنی غلطیاں, اپنی لالچوں کی وجہ سے تو آپ لاکھوں روپے کا نقصان کر لیتے ہو. جب ایکسپرٹ آپ کو ایک بیسٹ اوپینین دے رہا ہوتا ہے تب آپ اس کی اوپینین پہ 1 روپیہ دینے کے لیے, رسک لینے کے لیے راضی نہیں ہوتے. اور دوسرا, ایک ایکسپرٹ سے فیس یا پیسے خرچ کر کے پڑھنے کے لیے ریڈی نہیں ہو, اس کو مفت میں استعمال کرنے کے لیے بھی ریڈی ہو, اس کو کچھ بھی دینے کے لیے بھی ریڈی نہیں ہو, اس سے ہنر بھی سارا لینا ہے, پھر اس کی باتیں ماننی بھی نہیں ہے. اور اس کو جو جائز حق کے پیسے ہیں, ایک بندے کے 16 17 18 سال کا ایکسپیرینس ہے, وہ پورا اتنے سالوں کا ایکسپیرینس آپ کو 2-3 مہینے کے کورس میں آپ کو ڈلیور کر رہا ہے, آپ کی زندگی بن رہی ہے, اس کو اس کے حق کے پیسے نہیں دینے. وہ حق مارنے کی تو اتنی گندی زہریلی سوچ ہے نا دنیا کی کہ اس کا حق مارنا ہے کسی طرح, لیکن اپنی غلطیوں سے لاکھوں روپیہ مارکیٹ میں نقصان کرنے کے لیے کھلے دل ہیں آپ لوگوں کے. یہ وہ چیز ہے جو آپ لوگوں کو برباد ترین کر دیتی ہے, آپ لوگوں کو کسی بھی کاروبار میں سٹیبل نہیں ہونے دیتی. میں آج آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھانا چاہوں گا کہ میں وہ انسان ہوں جس نے اپنی لائف میں اتنے زیادہ سیکریفائسز کیے ہیں اور اتنے زیادہ ایکسپینسز کیے ہیں, اتنا زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے میں نے, اور اپنا زندگی کا خون, ٹائم, قیمتی وقت میں نے اس بزنس کو سیکھنے کے لیے لگایا. آپ لوگوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے وہ, جتنی محنت میں نے کی ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی فری میں سب کچھ دے دے, ہم مانیں گے بھی نہیں, ہم ڈھیٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو چیختا رہے, ہم تیری نہیں مانیں گے, ہم اپنی مرضیاں کریں گے, ہم اپنے حق حلال کے لاکھوں روپے برباد کر دیں گے, تجھے 1 روپیہ نہیں دیں گے. ہمارے پاس, ہمارا بہت چلاک دماغ ہے, ہم بہت سیانے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ہم تجھے گھیرنا جانتے ہیں, تجھے نیچے لگانا جانتے ہیں, تجھے بلیک میل کرنا جانتے ہیں, ہم تیرے سے اپنا فائدہ نکلوا لیں گے. ٹھیک ہے, ہم تجھے بڑی آفریں دیں گے, کوئی نہیں یار, ہمارے پاس پیسے ہیں, تو ٹریڈ کرنا, ہمیں بھی کما کے دینا, خود بھی کمانا, اور اس میں سے فیسیں بھی کاٹ لینا. میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں, تمہارے باپ کا ملازم ہوں, یا مجھ میں عقل نہیں ہے, تم ابھی پیدا بھی نہیں ہو جتنی عقل میرے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو پلیز یہ میرے جو سخت لفظ ہیں نا, آپ کو بڑی بری لگیں گی, بڑی بری, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کو اللہ کرے بری لگ جائے بات. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو سدھارنا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سمجھ آ جائے آپ لوگوں کو کہ پیسے کو استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیا آپ لوگوں نے نرسری کلاس سے لے کے میٹرک کلاس تک مفت میں پڑھا ہے؟ اس کے بعد آپ نے کوئی کورسز کیے ہیں, کوئی آئی ٹی کورسز, کوئی سافٹ ویئر کورسز, کوئی ڈپلومے کیے ہیں, یا 11 کلاس سے اپنی ایف ایس سی ایف اے لیول سے پی ایچ ڈی لیول تک جو اسٹڈیز کی ہیں وہ مفت کی ہیں. ٹھیک ہے, وہاں تو کروڑوں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیے, اس کے بعد بھی نکمے کے نکمے ہیں کافی دنیا, لکیر کے فقیر ہیں, ایکسپیرینس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ایون اکیڈمی, ایون آپ کو ڈاکٹر, ایون آپ فارمیسی پہ چلے جاؤ, ایون آپ کسی کو اپنا اسکریپ بھی گھر کا بیچتے ہو نا, ٹھیک ہے,
ایون آپ اپنا کوڑا اٹھواتے ہو گھر کا, اس کے بھی یار چارجز ہوتے ہیں, دنیا میں ہر چیز کے چارجز پے کرتے ہو, لیکن بزنس کے معاملے میں کوئی بندہ آنےسٹ مل جائے, اس کی تو آپ لوگوں نے اتنی چلاکیاں دکھا کے کھال اتارنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. آپ لوگوں کے پاس 100 بہانے اور رستے اور ٹرکس ہوتے ہیں. اس بندے کو یار میں کہتا ہوں اس کی بینڈ کیسے بجانی ہے, بس وہ سوچنا ہے. وہی اپنا شاطر دماغ بزنس کو سمجھنے, بزنس کو لرن کرنے کی طرف نہ استعمال کر لینا. اچھا ایک چیز بڑی سامنے آ گئی مجھے, میں نے نا بہت بڑی زندگی کی غلطی کی 2 دن, زندگی کی میری بڑی بلنڈر مسٹیک ہے, میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا. میں نے ایک بڑی ہنر کی چیز ہے, بریک آؤٹ لیول اس کو بولتے ہیں, وہ میں یہ غلطی سے نا 2 دفعہ میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ بریک آؤٹ لیولز ہیں. تو یہ جو 2364 کا بریک آؤٹ لیول ہے, میں نے یہ بولا تھا کہ جی اگر مارکیٹ نے اس کو بریک کر دیا, 30 منٹ کا گراف لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, 30 منٹ کا, اس کو بریک کر دیا اور اوپر ہولڈ کر گئی مارکیٹ, 2366 والی ریزسٹنس کے ہولڈ کر گئی اوپر مارکیٹ, ٹھیک ہے, تو مارکیٹ جو ہے 84 82 75 تک جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا, میرے ان الفاظ پہ کسی نے توجہ نہیں دی. میں نے پھر کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا, اگر یہ اوپر ہولڈ نہ کری, تو مارکیٹ میکسیمم سپورٹوں کو ٹچ کرنے کی کوشش کرے گی, میکسیمم کریش کرے گی, یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. اور مارکیٹ اوپر ہولڈ نہیں کی اور مارکیٹ میکسیمم کریش کی. اب اس کو اگر بات کو آپ کو سمجھ نہیں